الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری سبق ہے کتاب التوحید کا۔ ماشاءاللہ ہفتہ وارانہ کلاس میں ٹھہر کے ہم نے پوری کر لی۔ 66 کے باب تھے۔ بڑا قیمتی سبق ہے اور بڑا تفصیلی ہے۔ امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آخری سبق آخری چیپٹر رکھا ہے کتاب التوحید کا، وہ اللہ کی عظمت کے بارے میں، کیونکہ ساری کتاب انہوں نے اللہ کی توحید پہ لکھی ہے، اور اس میں بھی توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت اور اللہ کے پیارے نام اور صفات، ان میں ایک کو سلیکٹ کیا ہے، توحید الوہیت، جس کی زیادہ ضرورت تھی۔ معاشرے میں شرک تھا، بدعتیں تھیں، مزاروں کی پوجا تھی، قبروں کی عبادت تھی، اس وجہ سے انہوں نے توحید الوہیت پہ، جس میں اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے، اس پہ کتاب لکھی، اور جو اس کے خلاف باتیں ہیں توحید کے وہ لکھی ہیں، اور جو اس کے حق میں وہ لکھی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ توحید کے منافی امور کون سے ہیں اور توحید کے حق میں کون سے ہیں۔ اور کیا تھا انہوں نے اس کتاب میں اللہ کے قرآن میں سے آیتیں لی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کے اقوال اور ائمہ کے اقوال۔ تو ہر مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے چیپٹر بنایا ہے، وہ چیز جو معاشرے میں مشہور تھی یا خرابی تھی، اس کی اصلاح کے لیے انہوں نے قرآن و حدیث سے حل پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بھی صدقہ جاری ہے کہ اب ہم کتاب لکھی ہوئی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدوں میں لاکھوں دفعہ پڑھائی گئی۔ تو اللہ جس کو جو قبولیت بخشے، جبکہ کوئی میڈیا اور موبائل اس وقت نہیں تھے، لیکن آج یہ ساری چیزیں میڈیا کے اوپر ان کی ڈال دی گئی ہیں، تو اللہ جس کو قبولیت بخشے۔ آخری باب ہے کتاب التوحید میں، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، اس بات کا بیان کہ جو اللہ کی آیت میں یہ آیا ہے کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں نے، مکہ والوں نے اور دیگر مشرکین نے، کفار نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ توحید اور عظمت کو دل میں نہیں رکھا، بلکہ شرک شروع کر دی، تو نہ قدری ہو گئی نا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور اللہ کون ہے کہ ساری زمین، سمندروں، پہاڑوں، ندی نالوں، درختوں سمیت ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ تو بندے کی کیا حیثیت ہے، کیسے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ، جبکہ جس زمین پہ تم چلتے ہو وہ ساری زمین سمندر سمیت، پہاڑوں، دریاؤں، ندی نالوں اور درختوں سمیت وہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ اب یہ ایک آیت ہے۔ آگے ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم، حبر یہ بحر کی طرح ہوتا ہے، حبر یعنی بڑا عالم، علامہ، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، اور زمینوں کو بھی، 7 زمینوں کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا، زمین میں پہاڑ وغیرہ، سمندر، سب کچھ، اور درختوں کو اور پانی کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا۔ درخت، دنیا میں کتنے کروڑ درخت ہیں، پانی کتنا زیادہ ہے، اور مٹی کو بھی، اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، 5 ہو گئے۔ فیقول، پھر فرمائے گا اللہ، انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ ایک ہوتا ہے مالک جس کی چیز ہوتی ہے مگر اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کا اختیار ہو یا نہ ہو، اور جو ملک ہوتا ہے اس کے اندر اس کا اختیار ہو، یہ فرق ہے، یہ اللہ ملک۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی کی بات سن کے نبی پاک ہنس پڑے، مسکرائے نہیں، کھل کے ہنس پڑے، کبھی کبھی ہنستے تھے، اکثر مسکراتے تھے، تو انتہائی اہم موقع پہ ہنستے تھے، کبھی کبھی، حتی بدت نواجذہ، اتنا کھلکھلا کے ایسے کہ آخری داڑھ نظر آ گئی، وہ صاف داڑھیں تھی بھائی، مسواک کرتے تھے، چمکدار سفید ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ کیوں ہنس پڑے؟ اگر غلط بات ہوتی تو آپ کبھی نہ خوش ہوتے۔ اللہ کی عظمت کو یہودی کی کتاب سے سن کے خوش ہو گئے، اللہ کی عظمت کو یہود کی کتاب سے سن کے خوش ہو گئے،
کیا نبی پاک کو علم نہیں تھا کہ قرآن میں بھی اللہ کی عظمت ہے؟ بالکل، مگر جب اور چیزیں بھی دلیل بن جائیں، پاور مل جائے تو اور خوشی ہوتی ہے، اور سپورٹ ہوتی ہے اس موقف کی کہ اللہ عظیم ہے۔ اور پھر اگر آپ خاموش رہے، خوش ہو گئے، روکا نہیں، اس کا مطلب اس کی بات سچی تھی، ورنہ غلط بات پہ نبی پاک خاموش نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے یہ پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ، ٹھیک ہے یہودیو تم اللہ کی شان تو بیان کرے مگر تم نے اللہ کی قدر کرنے کا حق تو نہیں کیا نا، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرتے ہو۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ تو اس میں سمندر، درخت، پانی، پہاڑ، یہ بھی زمین کے اندر شامل ہے، تو ایک انگلی میں ہوگی۔ اب یہ بتا کہ ہمارے ذہن میں یہ انگلیاں آتی ہیں، ہم نے یہی دیکھی ہے نا، کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ کسی نے بتایا ہے آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبی پاک کی شان۔ ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا، تو یہ دونوں کے بغیر گزارا نہیں، صرف توحید سے گزارا نہیں، ساتھ رسالت بھی ضروری ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ یہی دلیل ہے حدیثوں کے سچا ہونے کی کہ قرآن کے بارے میں بھی نبی پاک کی زبان نے بتایا، آپ کی زبان حدیث ہوتی ہے۔ قرآن کو سچا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث۔ اس لیے قرآن بھی پڑھا کرو، حدیثیں بھی پڑھا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ اب دوسرا یہ کہ اللہ کو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن مانتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کیا اور جیسے اس کے نبی نے بیان کیا۔ اسی طرح اللہ کی صفات بھی ویسے ہیں جیسے اللہ نے بیان کی اور اللہ کے نبی نے۔ یہاں کچھ لوگ گمراہ ہوئے، معطلہ، اللہ کی صفتوں کو سسپینڈ کرنے والے، کہتے ہیں اللہ کا نام بصیر ہے، قرآن میں لکھا ہے سمیع بصیرہ، سمیع و بصیر ہے، مگر وہ بصارت نہیں، دیکھتا نہیں، اندازہ کریں۔ سمیع ہے مگر سماعت نہیں ہے اس کی، تو یہ کتنا بڑا کفر ہے، سماعت نہیں تو سنتا کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر بھی ہے اور سماعت بھی ہے مگر ہمیں علم نہیں کیسی، لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اللہ جیسی کوئی چیز بھی نہیں۔ یہ انتہائی اہم چیپٹر ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے ساری کتاب میں الوہیت بیان کی ہے، تو اینڈ پہ اسماء و صفات کیوں بیان کیے؟ کیونکہ اکثر لوگ جو گمراہ ہوئے وہ اللہ کی صفات کا انکار کر کے گمراہ ہوئے، جن کو کہتے ہیں معتزلہ، جنہوں نے امام احمد کو 3 بادشاہوں سے مروایا، کوڑے مروایا، ہزاروں کوڑے، صفات کے منکر تھے وہ لوگ۔ اور قرآن اللہ کی صفت ہے، بولنا، گفتگو، تو وہ کہتے تھے نہیں مخلوق ہے، تو اللہ اپنی صفتوں کو پیدا تو نہیں کرتا، ورنہ خالق اور مخلوق دونوں وہ خود بن جائے، تو اللہ مخلوق نہیں اللہ خالق، یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اس لیے وہ آخر میں اللہ کی صفات کے ذکر والی حدیث لے کے آئے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری زمینوں کو اور سارے آسمانوں کو ایک انگلی پہ، زمین، آسمان، پہاڑ، پانی، شجر، حجر، سارے ایک ہاتھ میں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلائے گا، ہلائے گا تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے نا، پہاڑ اور زمینیں اور آسمان، اپنا میٹیریل ان کا ڈسٹرب ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا اللہ کے ہاتھ کی طاقت سے۔ ثم یہزہن، پھر اللہ ہلا کے رکھ دے گا۔ جب نبی پاک ممبر پہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ اتنا ہلے کہ ممبر کام گیا، تو لوگوں نے کہا کہیں آپ اوپر سے زمین پہ نہ گر جائیں۔ اتنی اللہ کی حیبت نبی پاک کے اوپر آ گئی۔ اتنی محبت تمہیں اللہ سے ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کا نام لے کوئی تو فرق پڑے۔ ہمیں پورا قرآن کوئی سنا دے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی شان بیان کرتے، ممبر ہل گیا تھا، اتنی طاقت سے بیان کرتے، اتنی اونچی آواز میں، جوش سے، کہ اللہ کی عظمت آپ کے دل کے اندر آ گئی اور آپ اتنا جوش سے ہلے کہ ممبر جو ہے وہ ہل گیا، اور کہتے ہیں کہ کہیں اوپر سے گرنے والے اتنا ہل گئے۔ یہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ پھر اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، لمن الملک اليوم، آج ملک حکمرانی کس کی ہے؟ تو سارے تو مرے پڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر اللہ دیکھے گا کوئی جواب نہیں دے گا، پھر خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اللہ واحد جو قہار یعنی غالب ہے، اس کی حکمرانی۔ یہ ہے توحید، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو غلبہ ہے یہ اللہ جیسا کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے؟ پھر برابری کیوں کرتے ہیں بھائی؟ چلو جی اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اس سے بھی مانگتے ہیں،
اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، قبروں میں بھی کریں گے. تو یہ سوال ہے ہمارا، ہم کوئی لڑ نہیں رہے. تو برابری کیسی؟ تم تو مخلوق اور سارے جن کو پکارتے ہو وہ بھی مخلوق ہے. تو اللہ تو خالق ہے اور اللہ قہار ہے، ملک ہے. کیا کوئی اور ملک ہے؟ کیا اور کوئی قہار ہے؟ کیا اور کوئی رحمان ہے اور کوئی غالب ہے؟ سارے مغلوب اور فوت شدہ ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور کمزور ہے. اللہ تو کمزور نہیں. اس لیے جو اللہ کی صفات پڑھتا ہے اور اس کی تشریح اور تفسیر پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی صفات جیسی صفتیں مخلوق میں کسی نبی کے اندر بھی نہیں، اس جیسی نہیں ہے. نام ایسا ہو سکتا ہے مگر حقیقت ویسی نہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن میں جو ہوتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، 17واں پارہ، ساتوں آسمان کاغذ کی طرح ریپ اپ ہوں گے، لپٹے ہوئے ہوں گے، جیسے منشی رجسٹر اٹھاتا ہے. قطعی السجل للکتب، جیسے تم رجسٹر سمیٹتے ہو تمہار اور لپیٹ کے فولڈ کر کے الماری میں رکھتے ہو اپنا رجسٹر بڑا، اللہ اس طرح لپیٹ کے ایک اپنے دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ دے گا اور ساری زمینیں آسمانوں کے مقابلے میں ایک چھلے کی طرح، اور سارے آسمان اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ کے سامنے، عرش کے سامنے ایک چھلے کی طرح. اور عرش اللہ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ کے سامنے ایک چھلے کی طرح. بندے کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ ایک ذرہ، ریت کے ذرے جتنی بھی حیثیت نہیں رہ جاتی، پھر بھی اٹھ کے اللہ کے شریک بنا دیتے. کبھی حقیقت پڑے. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے دایاں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کو اللہ دایاں ہاتھ میں رکھ لے گا اور ساری زمینوں کو بایاں ہاتھ میں رکھ لے گا. تو کتنے ہاتھ ہو گئے؟ 2. ہم اللہ کے لیے 2 ہاتھ ثابت کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیسے. یہ نہ دیکھو اپنے کیسے، یہ تو انسان ہے اللہ کے. اچھا انگلیاں بھی حدیث میں آگے انگلیاں بھی ہیں، تو یہ نہ کہو ایسی ہیں، یہ تو مخلوق ہے، مگر ہمیں نہیں پتہ اللہ کے انگلیاں کیسے. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بات کی. دوسرا یہ کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ ہے، آنکھ ہے تو آنکھ ہے، اور اللہ نے کہا قدم اپنا وہ جہنم میں رکھے گا تو جہنم بھر جائے گی، کہے گی بس اور بندے نہ میرے اندر ڈالیں، تو اللہ کا قدم بھی ہے. جہنم کو کون چیز ٹھنڈا کرے گی؟ اللہ کا قدم. ورنہ وہ کہے گی حل میں مزید اور بندے بھیجو، بڑی جگہ ہے میرے اندر، جلاؤں گی میں سب کو. لیکن اللہ اپنا قدم رکھے گا تو بھر جائے گا، اتنا بڑا قدم. اور پھر اللہ کی انگلیاں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے، یہ گمراہ ہو. قدرت تو اور چیز. قرآن کہتا ہے والسماوات مطویات والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی. اچھا کوئی کہتا ہے قبضے سے مراد قدرت ہے، قبضے سے مراد اختیار اور قدرت ہے. تو قدرت تو قیامت سے پہلے بھی اللہ کی ہے. پھر یہ اللہ نے کیوں کہا اس دن زمین میرے قبضے میں ہوگی، میری مٹھی میں ہوگی؟ تو قبضہ مٹھی سے مراد مٹھی ہے. کیسی ہے ہمیں نہیں پتہ. لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. امام مالک سے مسجد میں جب ایک بندے نے بھری مجلس میں پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو نے کہا عرش پہ. 7 دفعہ قرآن میں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ ہے. اس چیز کا رد ہو گیا. جو گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہر جگہ نہیں بھائی، جگہوں میں گندی جگہ بھی ہے. اللہ اوپر ہے، بلند عرش پہ. جہاں نبی پاک معراج پہ گئے تھے اوپر ہے. اللہ کی صفت ہے علو، بلندی. تو معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ اوپر تو ہے مگر بلند نہیں، گمراہ ہو گئے. امام احمد کو مارا انہوں نے اسی بات زور زبردستی سے. اور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری، امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سارے کہ اللہ عرش پہ، قرآن میں لکھا اللہ عرش پہ. پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ کیسے ہے عرش پہ؟ امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم، اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ قرآن میں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے، اوپر ہے. والکیف مجہول، کیفیت ہمیں علم نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، نہ نبی پاک نے بتایا کہ کیسے، نہ صحابہ نے پوچھا، تو تم کیوں پوچھتے ہو؟ والسؤال عنہ بدعۃ. پھر امام مالک نے، امام اہل مدینہ، سب سے بڑے امام، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور جب بندہ دوبارہ بولنے لگا تو آپ نے فرمایا اخرجوہ من المسجد، اس کو مسجد سے باہر نکالو. یہ ہمارا عقیدہ خراب کرنے ہیں. وہ پٹائی نہیں کی اس کی، لیکن کہا کہ بدعت نہ پھیلاؤ. یہاں لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں تو الٹے سوال نہ کرو. جب کہہ دیا کہ اللہ عرش پہ ہے تو مان لو. جب ہم نے کہہ دیا کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں تو صحابہ نے بھی یہی بولا کہ تم مان لو. میں کیسے بتاؤں کہ اللہ عرش پہ کیسے؟ ہماری طرح عقل میں نہیں وہ آ سکتا. تو یہ امام مالک نے فرمایا تھا.
اسی طرح یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن زمین بھی اور ہوگی، آسمان بھی اور ہوں گے. تو اہل تحریف نے ہاتھ سے مراد قدرت لی، اور قبضہ مٹھی سے مراد تصرف لے لیا، اور انگلیوں سے مراد یہ لے لیا کہ دائیں ہاتھ کی کھیل ہے بائیں ہاتھ کی کھیل. جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، کہ اللہ نے کہا کہ ساری زمین میری انگلی پہ ہوگی، مطلب کہ آسان ہے. تو یہ اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بہتر عربی بیان کر سکتے ہیں یا اللہ. اگر وہ کہیں کہ ہم، تو کفر میں پڑ جائیں گے. اگر کہیں کہ اللہ بہتر عربی جانتا ہے الفاظ، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کی یہ مراد ہے جبکہ اس نے تمہیں بتائی نہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی عربی اچھی ہے فہم یا تمہاری؟ وہ کہیں گے نبی پاک کی عربی زبان اچھی ہے. تو انہوں نے تو اس کی تشریح یہ نہیں کی جو تم کرتے ہو کہ انگلی سے مراد ہے کہ سہولت، اور ہاتھ سے مراد ہے قدرت، اور قبضہ سے مٹھی سے مراد ہے تصرف. یہ ساری گمراہیاں پہلے فرقوں میں گزر چکی ہیں. اہل سنت علماء اور محدثین نے اس کا جواب دیا. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اس حدیث کو اینڈ پہ لے کے آئے کہ اللہ کی عظمت کو ایز اٹ از مانو جیسی کہ حدیث میں آ گئی. بہرحال لمبی بات ہے، اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہی ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے ثابت کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کیا. اس طرح عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ لوگوں جو 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوں گی. کیسے؟ اللہ کخردلۃ فی ید احدکم، جو سرسوں کا بیج ہوتا ہے، رائی کا دانہ، خشخاش کا دانہ دیکھا کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں جتنا چھوٹا وہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں زمینیں اتنی چھوٹی. یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اور یہ اللہ کی شان. اسی طرح فرمایا کہ جو 7 آسمان ہیں وہ اللہ کی کرسی، یعنی کرسی یہ والی نہیں بیٹھنے والی، اللہ بیٹھتا نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ. امام حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کرسی سے وسیع کرسی السماوات والارض. آیت الکرسی کیا ہے؟ جو سب سے عظیم آیت ہے، اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. کرسی کیا ہوتی ہے؟ کرسی پہ تو تھک کے بندہ بیٹھ جاتا ہے. کیا اللہ تھک جاتا ہے؟ نہیں. کیا انسانوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہے؟ نہیں. تو کرسی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ میں نے گھر بنایا تو یہ اس کی کرسی بنائی، بیس. یہ جو دریا سمندر کے کنارے پہ گودی بناتے ہیں وہ اس کی کرسی ہوتی ہے، بیس، پاور. کرسی سے مراد فاؤنڈیشن. تو اللہ کی کرسی سے مراد قدم رکھنے کی جگہ. اب وہ کتنی بڑی ہے سن لیں. بس 2 منٹ اور بیٹھے، اللہ کی توحید کا سبق ہے، یہ کتاب ختم ہو گئی. وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو کرسی ہوتی ہے اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ، اس کے سامنے 7 آسمان ایسے ہیں کہ جیسے 7 سکے ہوں درہم اور کھلی زمین میں پھینک دی جائے تو کتنی بڑی زمین اور سکے کتنے چھوٹے. یہ ساری کائنات اللہ کے قدم رکھنے کے جگہ کے سامنے ایک سکے جی. ساری کائنات، سمندر، شجر، حجر، دریا، زمین، آسمان، سپیس، ساری سپیس جتنی بھی خلا ہے اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ. کتنا بڑا ہے اللہ، اس کے عظمت دل میں آتی ہے. فرمایا کہ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جو قدم رکھنے کی جگہ کرسی، وہ اللہ کے عرش عظیم کے سامنے ایسے ہے جیسے میدان میں ایک چھلا پھینکا ہے، اور دیکھ لو کہ میدان میں چھلا پڑا ہو تو کتنا چھوٹا، عرش اتنا بڑا. اور اگلی بات بھی سن لیں، امام ابن قیم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. کسی نے پوچھا، سنو بڑی پیاری بات، نبی پاک کا جو حجرہ ہے جہاں آپ کی وفات ہوئی، حجرہ عائشہ، تو نبی جہاں فوت ہو اسی زمین میں دفن ہوتا ہے. تو حجرہ عائشہ میں دفن ہے نا نبی علیہ السلام، وہ افضل ہے یا عرش؟ کتنا مشکل سوال. انہوں نے کہا اگر خالی کمرہ ہو تو پھر تو عرش افضل. اگر کمرہ خالی ہو تو پھر عرش عظیم کو تو اللہ عظیم کہہ رہا ہے نا، اس کے اوپر اللہ ہے، عرش افضل. اور اگر کمرے کے اندر محمد ہو تو کائنات میں محمد سے افضل کوئی نہیں. ایسی بات. اگر کمرے کے اندر نبی موجود ہے تو پھر جنت عدن بھی اس سے افضل نہیں، کہ وہ بھی نبی پاک سے نیچے کی چیز ہے. نبی پاک جنتوں سے بھی اوپر. جس بندے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے اس کا نام محمد. سمجھو اس بات. یہ خوبصورت جملہ آج مجھے پتہ چلا، امام ابن قیم نے لکھا. حالانکہ کوئی سنے تو عید پڑھنے والا ہمارے جیسا نہیں، عرش افضل ہے، نبی پاک کا حجرہ تو افضل ہے. واقعتاً حجرہ تو زمین پہ ہے، عرش تو آسمان پہ، اور نبی اور اللہ اس کے اوپر ہے، تو عرش جیسی تو کوئی چیز نہیں. مگر اگر کمرہ خالی ہے تو پھر تو عرش افضل، اور اگر کمرے کے اندر محمد موجود ہے تو پھر اس سے افضل ہے اللہ کے علاوہ
کی کوئی چیز نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مخلوق عرش مخلوق ہے بھائی اور محمد بھی مخلوق ہے. تو دو مخلوقوں میں کون سی مخلوق افضل ہے بھائی؟ اللہ کے محمد رسول اللہ. سمجھ آ گئی بات؟ یہ علماء نے نقطے بیان اور دیکھ لو توحید میں خرابی بھی نہیں آئی اور نبی پاک کی شان بھی بیان ہو گئی. یہ چیز ہوتی ہے اہل علم سے ملتی بھائی. یہ آج میں نے پڑھا دیکھو کتنے ہم کم علم ہیں. اور اس کے بعد یہ حدیث ہو گئی اور اینڈ پہ کہ زمین سن لو بڑی پیاری بات. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں زمین اور آسمان دنیا پہلا ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. کوئی بندہ 500 سال گھوڑا دوڑائے تو پہنچ جائے گا. پہلے تو اتنی عمر ہی نہیں ملے گی یعنی کروڑوں کلومیٹر. ٹھیک ہو گیا. آگے سنیں. پہلے آسمان اور دوسرے کے درمیان فاصلہ 500 سال. دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, تو ساتوں آسمانوں میں 3500 سال. 33,500 سال گھوڑا دوڑائے تو وہ 7ویں آسمان تک پہنچے. آگے آگے آپ نے یہ بات شاید نہ سنی. 7ویں آسمان اور اللہ کی کرسی کے درمیان. تمہارا نام کیا ہے؟ اونچا بولو. کرسی کسے کہتے ہیں؟ تو کیا سن رہے ہیں؟ دھیان سے سنیں بیٹا. اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ دھیان سے سنا کرو. ہم اتنا پڑھ کے آتے ہیں آپ سن بھی نہیں سکتے. یعنی کتنے سال پڑھائی. 7ویں آسمان بس ختم ہونے والا, آپ ٹینشن نہ لیں. 7ویں آسمان اور اللہ کی کرسی کے درمیان فاصلہ 500 سال. 4000 سال ہو گئے. اور کرسی جب آتی ہے نا بھائی اوپر اس کی سمندر ہے. کون جن اور ولی اللہ کوئی اس کو اتنی چیزیں پار کر کے اوپر پہنچ جائے. جی پیر عبد القادر جیلانی گئے اور اللہ سے جا کے گلے مل پڑے اور اللہ نے کہا جوتوں سمیت عرش پہ آ جا. سبحان اللہ. اللہ کا عرش ایسا ہے کہ زمین کے جوتوں اس پہ لے جاؤ. اللہ کے عرش پہ بادشاہ ہے. اللہ بادشاہ اپنے عرش پہ کسی کو اور کو بیٹھنے بے ادبی کی ان لوگوں نے. نبی پاک کو تو اللہ نے عرش پہ نہیں بٹھایا, سامنے کھڑا کر کے باتیں کی پردے میں. اور تم حضرت عبد القادر کو شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے. وما قدر اللہ حق کا قدر نہیں. اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کی. کوئی پیغمبر تو عرش پہ نہیں چڑھا اور اللہ کے ولی چلے جائیں گے. وہ اوپر گئے کیسے؟ مرنے کے بعد تو کوئی قبر سے نکل نہیں سکتا. قرآن تو یہ کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کائنات میں کوئی ولی اللہ بھی مر جائے بڑے سے بڑا, قیامت سے پہلے اپنی قبر سے باہر برزخ تک نہیں جا سکتا. برزخ پردہ باہر نہیں جا سکتا. عرش پہ کیسے چلا ہے؟ اور کس نے کہا وہ گئے؟ کوئی دلیل نبی پاک نے خبر نہیں دی. تو ان کے بعد کیسے خبریں پہنچ؟ آپ کی وفات کے بعد وہی کہاں سے آئی؟ تو حیا کرنی چاہیے اللہ کے بارے میں. تو وہی ہے کہ عرش اور کرسی قدم کے رکھے اوپر, پھر سمندر ہے 500 سال. اور والعرش فوق الماء, اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش. پہلے اس پہ تھا اللہ کا عرش, یہ سمندر میں اس پانی پہ تھا. اب اللہ اوپر لے گیا. واللہ فوق العرش. اب یا تو ہم ٹھیک ہیں یا عبداللہ ابن مسعود ٹھیک. جب اسلام میں 6 مسلمان تھے نا نبی پاک کے 6 ماننے والے صرف مکہ میں, 6 عبداللہ ابن مسعود تھے. اور کہتے ہیں بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور میں قسمیں کھاؤں کہ قرآن کی کون سی آیت کس کے بارے میں کب نازل ہوئی تو میری قسم ٹوٹے گی نہیں. اللہ نے مجھے اتنا علم دیا. اللہ ہمیں خواب میں ان کی زیارت نصیب فرما. ہمارے نلائق ہم جیسے اپنی میں بات کرتا ہوں, خواب میں اللہ زیارت نصیب فرما. وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ تو جو کہتا نہیں اللہ عرش کے اوپر نہیں, ہر جگہ ہے, تو یہ بات غلط ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے. اس کی قدرت, طاقت, علم, بصارت, سماعت, ارادہ ہر جگہ. 1 سیکنڈ میں ہمیں شارق سے بھی قریب ہے. ادھر سے بند کر دے گا. کائنات ساری ذرے کے برابر ہے. اس کو کیا لگے کسی چیز سے. ایک بندے نے کہا جی اگر اللہ اوپر ہے تو پھر ایک سائڈ میں ہو گئے. الٹی باتیں کرتے ہیں, الٹے دباغ. تو اللہ رحم کرے محدثین پہ, انہوں نے سارے جواب دیے. اللہ ائمہ پہ رحم کرے. امام ابو حنیفہ بڑے ذہین تھے, وہ ایسے لوگوں کو بڑا پکڑتے تھے. تو وہ جواب کیا دیا ائمہ نے؟ سورج دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے. کدھر ہے سورج؟ کہتا اوپر. دائیں طرف سے دیکھو تو سورج کدھر ہے؟ بولو یار, بولنا نہیں آتا. اوپر ہی. اور لیفٹ سائڈ سے دیکھیں مشرق والے دیکھیں تو سورج اوپر ہے, مغرب والے دیکھیں تو سورج. خلا میں دیکھو اوپر ہے, زمین میں دیکھو, ہر جگہ سے اوپر ہے نا. ہر جگہ سے نظر بھی آتا ہے, اوپر بھی ہے. قیامت کے دن اللہ ہر جگہ سے نظر بھی آئے گا, اوپر بھی. سمجھے بچے؟ سمجھے بھائی؟ یہ چیزیں علماء نے بیان کی, امام ابن تیمیہ نے یہ بیان کی.
یہ ہو گیا. پھر عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، اللہ عرش پہ تو ہے. پھر کرسی، پھر سمندر 500 سال موٹا سمندر ڈیپ، پھر 7واں 6واں 5واں 4تھا 3را 2، پھر پہلا آسمان 3500 سال، پھر زمین 500 سال 4000. پھر بھی اللہ تعالیٰ چھپی چیزوں کو ایسے دیکھ لیتا جیسے تم کھلی چیزوں کو دیکھ. کائنات میں قسم کھا کے بتاؤ بڑے سے بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہو، اتنا علم ہو سکتا کسی کے پاس؟ اور اگر ہو بھی سب کے پاس علم، سب نبیوں ولیوں کا علم جمع کر لیں تو اللہ نے کیا کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں؟ یہ ساری گمراہیاں قرآن سے دوری کی وجہ سے. انشاءاللہ دورہ قرآن یہاں شروع کرتے ہیں. خدا کے لیے ترجمہ پڑھ لو مجھ سے بھائی، تو میری بھی بخشش جو ہے تمہاری تو پہلے ہی ہو چکی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ ترجمہ پڑھ لو، مجھے بڑی دیر بعد یاد آیا ترجمہ پڑھ لو مجھ سے. میں نے تفسیر میں PhD کی ہوئی، پڑھ لو فری پڑھ لو، کوئی پیسے نہیں مانگتے نہ آپ نے دینے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ کہتے ہیں کائنات میں جتنا علم ہے، کائنات میں نبی ہوتے ہیں نا، ولی ہوتے ہیں نا، عالم ہوتے ہیں نا، محدث ہیں نا، فقیہ ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام عمر بن عبدالعزیز جیسے بھی ہیں نا، صحابہ ہیں نا. جب صحابہ موجود تھے تب یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں. جتنے کائنات میں ولی ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ والے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کتابیں، لائبریریاں، یونیورسٹیز، till the last day of this universe, till the day of judgment، قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کے جتنا علم تقسیم ہوگا وہ اللہ کی نظر میں قلیلہ، بہت تھوڑا ہے. تو پھر اللہ کا برابر کون ہو سکتا؟ اس لیے تو نبی پاک نے ہمیشہ وہ راستہ بند کیا جو شرک کھولتا تھا. تو بہرحال فرمایا کہ تمہارے اعمال اللہ دیکھتا ہے. اور ایک حدیث اس میں اور بڑی معذرت کے ساتھ سن لو، کتاب ختم ہو گئی ہے پھر آپ کو تنگ نہیں کروں گا. تو ہے کہ ایک ایک لمحہ یہ توحید سن رہے تمہارے عمل بلند ہو رہے ہیں. عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں نبی کے چچا کہ نبی پاک نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے زمین آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ سوال کرنے سے بھی علم آتا ہے. تو آپ کبھی خود بھی سوال ڈالتے تھے، جواب آئے کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ کو بہتر پتا یا اللہ کے رسول کو بہتر. کہا کہ اس میں 500 سال کا فاصلہ، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر چوتھا، پھر 7ویں آسمان سے اوپر سمندر ہے، اور بھی وہ بھی اسی طرح جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ اتنا سمندر ہے، اور اللہ اس کے اوپر ہے، اور بنی آدم کے اعمال میں سے کوئی چیز اس پہ چھپتی نہیں ہے. تو یہاں پہ آ کے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس کتاب کو مکمل کیا ہے، اور اس میں مسائل ہیں کچھ اس حدیث میں کہ ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، اور یہ کہ کچھ علوم یہودیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، نبی پاک نے اس کو مانا ہے. اور جتنی تفریق اور تحریف، چینجنگ، تورات کو تبدیل کیا وہ نبی کے زمانے میں نہیں کر سکے. وہ جانتے تھے کہ نبی کو پتہ چل جائے گا، وہ جانتے تھے سچا رسول ہے، مگر حسد کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس نے کہا اللہ کی شان، تو نبی پاک نے کہا ہاں واقعی تم صحیح بول رہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں تورات تبدیل نہیں ہوئی، اور انجیل بھی کوئی کر نہیں سکا. جب آپ دنیا سے گئے پھر یہ ہوتی ہے تبدیل. اور یہ کہ یہ جو یہود ہیں ان میں بھی علماء ہوتے ہیں، کیونکہ صحابی نے کہا کہ یہودیوں کا ایک عالم آیا تو نبی نے اس کو عالم مانا. جس کی جو خوبی ہو وہ کافر بھی ہو اس کی خوبی ماننی چاہیے. کتنا کھلا دل. اور اس میں یہ بھی کہ نبی پاک ہنسے، اور کبھی کبھی ہنستے تھے، اور آپ کا ہنسنا آپ کی خوشی کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے. بھائی 100 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، جب کبھی خوشی ملے تو ہنس پڑا. جب کبھی کوئی خوشی ملے تو گالیں دام موٹی کیا کرو، اپنی گالیں کا اندر نہیں آپ ہنستے نہیں کرنا، تھوڑا ہنسا کرے. پختون بھی غصہ بہت کرے، ہنسے. اچھا نبی پاک کیوں ہنسے؟ اللہ کی عظمت، شان. حالانکہ آپ مسکراتے تھے، ہزاروں دفعہ مسکراتے تھے، ایک دفعہ ہنستے تھے، کبھی کبھی ہنسے. تو اللہ کی شان سن کے آپ کی گالیں موٹی ہو گئی، آپ چمک گئے، اور چمک آپ کے چہرے پہ نظر آتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی بایولوجی بھی ٹھیک ہوگی، فیس بھی اچھا ہوگا. اینٹی ایجنگ ہے ہنسنا مسکرانا، آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا. کیوں یہ چیز. اور یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ایک دایاں ہاتھ ہے، اس پہ آسمان اور بائیں پہ زمین ہے. تو دائیں بائیں کی شرح آپ نے بیان کر دی نا، تو ہم بھی کہتے ہیں. اور یہ کہ اللہ کا ہاتھ بایاں ہے، اس کو الٹا نہیں کہتے، اس کا بایاں بھی برکت والا ہے، اس کا دایاں بھی برکت والا ہے. اور یہ کہ اللہ جبار اور متکبر ہے، اور کوئی جبار اور متکبر نہیں. اور یہ کہ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں یوں ہے جیسے ایک رائی کا دانہ ہمارے ہاتھ میں. اور یہ کہ کرسی آسمان سے کتنی بڑی، زمین میں اللہ کی قدم رکھنے کی جگہ آسمانوں پہ، وہ آسمانوں سے اوپر، وہ آسمانوں سے بھی بڑی ہے. اور یہ بھی کہ عرش کے سامنے قدم رکھنے کی جگہ کرسی، وہ بھی چھوٹی سی جگہ ہے. عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا.
اور یہ بھی کہ عرش اور ہے اور کرسی اور ہے اور پانی اور ہے، اور یہ بھی زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، اور کرسی اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، اور کرسی اور سمندر میں کتنا فاصلہ ہے، اور سمندر اور آسمان عرش میں کتنا فاصلہ ہے، 500 سال. اور یہ کہ اللہ پھر عرش کے اوپر ہے. اور آپ کو پتا جنت الفردوس کہاں ہے؟ این عرش کے نیچے ایک 7ویں جنت ہے. کتنی جنت ہے؟ 7. آخری جنت کون سی سب سے اوپر ہے؟ جنت الفردوس. جب اللہ سے مانگو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس. ایک بات آپ کو بتا دوں شان مصطفیٰ میں، عرش اور فردوس کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام محمود. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبعثہ، من مقام. جو روز دعائیں مانگتے ہو نا اپنے نبی کے لیے، وبعثہ، اللہ پہنچا دے اس کو، ان کو مقام محمود الذی وعدتہ، اس عزت والے مقام کی جگہ جو تو نے اس نبی سے وعدہ کیا. نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے لیے اللہ سے مقام محمود مانگے گا میں قیامت کے دن اس کو جنت کے اندر لے کے جاؤں گا. یہ نبی پاک بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. اندازہ کرو چھوٹا بڑے کے لیے دعا کر سکتا. اور یہ بھی آخر میں کہ ہر آسمان 500 سال اور سمندر آسمانوں کے اوپر ہے اور وہ بھی 500 سال. وللہ الحمد والمنہ. کتاب التوحید کی شرح جامع مسجد ابو بکر صدیق اہل حدیث ویسٹ 3 میں الحمدللہ مکمل ہوئی. اللہ کرے کہ جس میں جو بھی حق بیان ہو اللہ قبول فرمائے، اور جو آپ نے سنا اور صبر کیا اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں بھی برکت پیدا فرمائے، اور جو آپ نے اس میں کوئی غلط بات کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.